سیاہ نیولا قسط نمبر 23 پیش خدمت ہے۔ تو راست جو لذیذ خوشبودار شربت لایا، اسے پی کر طبیعت بحال ہو گئی۔ میں نے فیجی سے کہا، تم نے مجھ سے میرا اکلوتا دوست چھین کر اچھا نہیں کیا۔ کیا میں تو راست کو اکیلے میں مل سکتا ہوں؟ میرے سوال پر فیجی کچھ خائف سی ہو کر بولی، اس سے میل ملاپ رکھ کر کیا کرو گے؟ تمہارا مقام اس سے بہت اونچا ہے۔ میں نے کہا، جتنے عرصے وہ سیاہ پتھر میرے پاس رہا، میں نے کبھی تو راست کو غلام نہیں سمجھا۔ میں چاہتا ہوں تو راست کے ساتھ اب بھی آزاد انسانوں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ قاسم، تمہاری خوشنودی کے لیے میں اس کی اجازت دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن وہ بڑا سرکش ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بھی تسلیم نہیں کیا تو کسی اور کو کیا تسلیم کرے گا؟ بہت شکریہ فیجی، بس یہی کافی ہے۔ قاسم، ہمارا یقین کرو، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، کیونکہ آنے والے وقت میں تم ہمارے رہنما بنو گے۔ فیجی، یہ باتیں میری عقل سے بالا ہیں، لیکن اگر واقعی میری کوئی حیثیت ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ تو راست کو آزاد انسان کی طرح وقت گزارنے دو۔ میرا مطلب ہے، جب تک اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اسے زندگی سے لطف اندوز ہونے دو۔ فیجی بولی، ٹھیک ہے قاسم، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے۔ میں نے پوچھا، میں تو راست سے کہاں مل سکتا ہوں؟ کہنے لگی، تم اسے جہاں بھی آواز دو گے وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ میں نے شربت ختم کیا، گلاس رکھ کر باہر چلا آیا۔ تو راست کو دیکھ کر میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے بڑے پیار سے آواز دی، تو راست! چند ساتھ کے بعد وہ میرے سامنے تھا۔ روٹھے روٹھے سے لہجے میں بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہاں چلے گئے تھے یار؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، جہنم میں، وہیں سے آ رہا ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ بولا، ہنستے رہو، ایک دن رونے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ کیوں تو راست، روؤں گا کیوں؟ مجھے نہیں معلوم، یہ بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے؟ بس یار، دوستی کی تجدید جو کرنا تھی۔ کون سی دوستی؟ کہاں کی دوستی؟ ہمارے درمیان آقا اور غلام کا رشتہ تھا۔ میں تمہارے قبضے میں تھا، تم نے مجھے دوسروں کے قبضے میں دے دیا۔ میں نے دے دیا؟ مجھے تو خود یہ لوگ چوہوں کی طرح پکڑ کر لے آئے ہیں۔ دیکھو قاسم، میں الٹے دماغ کا ہوں، خود بھی سمندر میں کود جاؤں گا، تمہیں بھی اٹھا کر پھینک دوں گا۔ تمہیں 1,00,000 بار سمجھایا کہ پتھر کو سنبھال کر رکھنا، لیکن نہیں بھائی، تمہیں بھلا میری کیا ضرورت تھی؟ تو راست، مجھ سے غلطی ہو گئی یار، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ مزے کرو۔ میں اچھا بھلا آرام سے سو رہا تھا، خواہ مخواہ میرے محافظ کو ہلاک کر دیا اور میں مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ پیارے تو راست، مجھے بتاؤ تمہیں یہاں کیا مصیبت ہے؟ دیکھو قاسم، جان جلانے کی باتیں مت کرو۔ کیا انسان دنیا میں صرف اس لیے آیا ہے کہ جادو کے چکر میں پھنس کر زندگی برباد کرے؟ میں نے تو طویل نیند اس لیے اختیار کی تھی کہ ٹھیک وقت میں آ کر دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گا، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں یار۔ تمہیں شرمندہ ہونا بھی چاہیے۔ تم نے مجھے میری پیٹرا سے اس وقت جدا کروایا جب وہ میری محبت میں سر سے پیر تک غرق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نہ وہ محبوبہ تھی، نہ وہ ماحول، میں گدھوں کی طرح جہاز پہ کھڑا تھا۔ یار، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب جہاز پر اتنی لڑکیاں ہیں، کسی اور سے دوستی کر لو۔ بکواس مت کرو قاسم، تم جانتے ہو میں سیاہ پتھر کے مقدس عہد کا پابند ہوں۔ جس کے پاس وہ پتھر ہو، میں اس سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، سنو میرے بھائی، میں نے اپنی کوتاہی سے پتھر تو گنوا دیا، لیکن دوستی کا فرض نہیں بھلایا۔ میں نے فیجی سے تمہارے لیے اجازت لے لی ہے کہ تم جہاز پر جیسے چاہے تفریح کرو۔ ابے کیوں مروانے ہی کر رہے ہو؟ میرا یقین نہیں تو جا کر فیجی سے پوچھ لو۔ قاسم، سچ کہتے ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ گویا اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی؟ ہاں، ایک حد تک تو ہو گئی۔ پھر وہ ایک دم چونک پڑا، بولا، جی مادام۔
پھر جیسے کچھ سنتا رہا، پھر خوش ہو کر بولا، شکریہ مادام۔ دوسرے لمحے وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا مادام فیجی نے اسے آزاد انسان جیسی زندگی گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس نے میرے کئی بوسے لیے اور چھلانگ لگا کر سامنے سے گزرتی ہوئی لڑکی کے پاس جا کر بولا، تم کہاں چلی گئی تھی جونس؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، صدیاں گزر گئیں تمہارے لیے۔ تو راز کو اپنا گھسا پٹا پرانا فارمولہ استعمال کرتے دیکھ کر میں ہنس پڑا۔ اسے کھو کر میں انتہائی تکلیف میں تھا۔ شکر ہے وہ مجھ سے زیادہ دور نہ گیا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی زندگی زیادہ تلخ نہ رہی۔ تو راز پہلے سے بھی زیادہ میرا ممنون ہو چکا تھا۔ دوشی ایک دوست بن چکی تھی اور میں حالات کو قبول کر چکا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس سے بچنا ناممکن تھا، لہٰذا میں نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ ایک دن جب سورج نکل رہا تھا، جہاز پر معمول سے زیادہ گہما گہمی نظر آئی۔ تمام لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ میں نے ایک سیاہ فام سے پوچھا، تم لوگ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ وہ بولا، آقا ہم پریشان نہیں، خوش ہیں، بہت عرصے کے بعد زمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ کیا ہم افریقہ پہنچ گئے؟ نہیں آقا، ابھی ہم گلاڈا پہنچے ہیں۔ میں عرشے پہ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ دور کہیں ایک سبز سا نقطہ نظر آ رہا تھا۔ جب قریب پہنچے تو ہرے بھرے ساحل کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ دور سے ہی رونق نظر آ رہی تھی۔ مادام فیجی نے مجھے بلوایا۔ میں پہنچا تو اس کا خادم خاص میرے لیے ایک لباس لیے کھڑا تھا۔ بولا، آقا براہ کرم یہ لباس تبدیل کر لیں۔ سرخ رنگ کے اس لبادے پر عجیب و غریب ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ وہ بولی، قاسم آج سے آپ شہزادہ قاسم ہیں۔ گلاڈا میں سب کو یہی بتایا جائے گا۔ ویسے تو یہ کلف آرتھر ہمارا خاص خادم ہے، لیکن یہ سفید فام کسی سانپ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان سے زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ تو پھر ہم یہاں آئے ہی کیوں ہیں؟ ہمیں یہاں ایک بہت ضروری کام ہے۔ تو پھر میں جا کر کیا کروں گا؟ آپ تفریح کیجیے گا قاسم۔ سوچ لو فیجی، میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ نہیں قاسم، آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی شخص کوئی بات کرے اسے حیثیت ہی نہ دیں۔ پوچھنے والے جو پوچھیں گے ہم جواب دیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فیجی کو اس جزیرے پر کیا کام پڑ گیا۔ اس نے میرا احترام کرنا بھی شروع کر دیا اور مجھے خاص طور پر تاکید کی کہ یہاں محتاط رہنا ہے۔ میرے ذہن میں لاتعداد سوال تھے اور میں جانتا تھا مجھے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ مادام فیجی کی ہدایت پر میں نے وہ لبادہ اپنے لباس کے اوپر ہی پہن لیا۔ پھر فیجی نے میرے سر پر ایک عجیب سی پٹی باندھ دی۔ اس پٹی پر جواہرات لگے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی شخصیت مضحکہ خیز لگ رہی تھی، لیکن باقی لوگ مجھے بڑی عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ جہاز بندرگاہ پر پہنچا تو وہاں لکڑی کے شہتیروں سے ایک چوڑا سا پلیٹ فارم بنا ہوا تھا۔ بندرگاہ پر ایک موٹے سفید فام آدمی نے ہمارا استقبال کیا۔ اس نے ماڈرن 2 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور ہونٹوں میں ایک سگار تھا۔ بولا، کلف آرتھر مادام فیجی کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مادام فیجی نے کہا، آرتھر میں اپنے ساتھ ایک عظیم شخصیت کو لائی ہوں، یہ ہیں پرنس قاسم۔ آرتھر نے آگے بڑھ کر اپنا ہیٹ اتارا اور میرے سامنے جھک گیا، پھر سیدھا ہو کر بولا، تشریف لے چلیے مادام۔ یوں لگتا تھا کلف آرتھر کو ہماری آمد کی پہلے سے اطلاع تھی۔ بندرگاہ پر ہمیں لینے کے لیے ایک گھوڑا گاڑی تیار کھڑی تھی۔ مادام فیجی مجھے لیے ہوئے گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھ گئی تو راس اور ڈیکا ہمارے پیچھے چل رہے تھے۔ آرتھر ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا گاڑی ساحل سے نکل کر ایک سڑک پر پہنچی۔ کچھ دیر چل کر ایک خوبصورت عمارت کے سامنے رک گئی۔ آرتھر ہمیں اندر لے گیا۔ ایک کمرے میں مجھے لے جا کر بولا، معزز مہمان آرام کیجیے، سمندر کا سفر تھکا دینے والا ہوتا ہے۔
پھر مادام فیجی آرتھر کے ساتھ کہیں چلی گئی۔ ڈیکا مادام فیجی کے پیچھے چلا گیا تو راس میرے پاس تھا۔ میں نے کہا تو راس اس گورکھ دھندے کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ بولا قاسم تمہیں جو مرتبہ ملنے والا ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ کیسا آغاز؟ بس عیش کرو گے دوست۔ تو راس تم اپنے جادو سے میری جگہ پر کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ سب عیش تم لے لو۔ تو راس بولا کاش اپنی پشت پر بھی کوئی پدم ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ سب تمہاری تقدیر ہے، کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ یہ پدم کی کیا بات کہی تم نے؟ میں جانتا تھا میری پشت پر ایک سیاہ نشان ہے۔ تو راس بولا ساری کرامات اسی کی ہیں میرے بھائی، ورنہ تم کیا شے تھے۔ اب میں چلتا ہوں، ڈیکا کو بھیج دوں گا۔ ڈیکا کو کس لیے؟ مجھے اور ڈیکا کو تمہاری حفاظت پر مامور کیا گیا ہے تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میرے ذہن میں تو راس کی بات گردش کر رہی تھی۔ کیا میری زندگی کی ساری الجھنیں اور پریشانیاں اس سیاہ نشان کی وجہ سے تھیں؟ شام کو مادام فیجی آئی اور بولی آرتھر نے آپ کے اعزاز میں ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات مرجینا سے ہوگی۔ مرجینا یہاں کے سابقہ شاہی خاندان کی وارث ہے۔ ریاستی خانہ جنگی میں اس کے خاندان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ دور کے رشتہ داروں میں صرف کلف آرتھر بچا ہے، لیکن وہ بھی مرجینا کا وفادار نہیں ہے۔ تو قاسم آپ کو مرجینا سے مراسم بڑھانے ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں فیجی۔ بس یہ سمجھیں کہ آج آپ دعوت پر مہمان ہیں، لیکن کل تک آپ کو مرجینا کو اپنا مہمان بنانا ہے۔ لیکن وہ میری مہمان کیوں بننے لگی؟ اس لیے کہ آپ ایک شہزادے ہیں۔ میں اپنی اوقات سے واقف تھا، لیکن مجھے شہزادے کی ایکٹنگ کرنا تھی۔ دعوت پر جانے کے لیے مجھے ایک حسین سفید لباس دیا گیا، اس کے ساتھ پروں سے سجا ہوا ایک تاج تھا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو میرے عقب میں 2 سیاہ فام چل رہے تھے جن کے ہاتھ میں تحائف سے بھرے ہوئے تھال تھے۔ ہم ایک ہال کمرے میں پہنچے تو آرتھر نے ہمارا استقبال کیا۔ سیاہ فاموں نے تحائف سے بھرے ہوئے تھال آرتھر کے سامنے رکھ دیے۔ آرتھر نے اپنی ساتھ کھڑی عورت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا پرنس قاسم ان سے ملیے، اس جزیرے کی سب سے معزز خاتون مرجینا، اور مدام مرجینا یہ ہیں شہزادہ قاسم۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا آپ سے مل کر بہت مسرت ہوئی۔ اس نے کہا مجھے بھی۔ دعوت بہت پرتکلف تھی۔ کھانے کے بعد فیجی کچھ دیر مرجینا کے پاس بیٹھی، پھر اسے لے کر میرے پاس چلی آئی اور بولی پرنس آپ یوں اکیلے بیٹھے ہیں؟ مرجینا سے باتیں کیجیے نا۔ اسے بٹھا کر فیجی کہیں چلی گئی۔ میں نے کہا مادام مرجینا میں آپ کے رکھ رکھاؤ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ وہ بولی اب تو صرف رکھ رکھاؤ ہی بچا ہے۔ مادام فیجی نے بتایا تھا کہ 30 سال کی عمر ہونے کے باوجود مرجینا نے اب تک شادی اس لیے نہیں کی کہ گلاڈا کا کوئی نوجوان اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کی رگوں میں شاہی خون تھا اور وہ پرانی روایتوں کو زندہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا وہ مادام فیجی اور باقی تمام لوگوں کو میرا ملازم سمجھ رہی تھی۔ رات گئے اس سے رخصت ہو کر واپس آیا تو مادام فیجی میرے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی قاسم میں مرجینا کے بارے میں پوچھنے آئی تھی۔ میں نے کہا فیجی وہ بہت خاندانی عورت ہے اور اتنی باوقار ہے کہ میں اسے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت نہیں دے سکا۔ فیجی بولی تم بھی تو شاہی خاندان سے ہو، چلو اسے سیر کی دعوت دے دو، کہنا ہمارے ساتھ جہاز پر چلے، واپسی پر ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا لیکن آخر تمہیں اس میں کیا دلچسپی ہے؟ کہنے لگی دلچسپی؟ میں اسی کے لیے تو یہاں تک آئی ہوں۔ تو کیا تم اسے ساتھ لے جانا چاہتی ہو؟ ہاں بس تھوڑی دور تک۔ لیکن کلف آرتھر اسے کیوں اجازت دے گا؟ دیکھو قاسم
آرتھر مرجینا کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اسے منع کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہ ہی اسے مرجینا سے اتنی دلچسپی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کل یہ کام ہو جائے، تو اب میں چلتی ہوں۔ سنو فیجی، میرا ایک سوال ہے، کیا جواب دو گی؟ میرے بس میں ہوا تو جواب ضرور دوں گی۔ میرے بارے میں کیا جانتی ہو فیجی؟ تقریباً سب کچھ جانتی ہوں۔ میری زندگی سے متعلق افراد کے بارے میں بھی جانتی ہوں گی؟ ہاں بالکل۔ کلایا کو بھی؟ دفعتاً فیجی کے ہونٹ بھج گئے۔ بولی، ڈیکا کی بیٹی کلایا تم سے عشق کی دعوے دار ہے، تمہارے لیے خود کو سولی پر چڑھائے ہوئے ہے۔ وہ کہاں ہے آج کل؟ قاسم، وہ دیوانی ہو گئی ہے، افریقہ میں اپنا الگ مقام بنانے کی فکر میں لگی ہے۔ ایک اہم مسئلے پر افریقہ کے تمام صاحب علم لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کی دعوت دی گئی تھی، وہ بھی آئی، لیکن جب تمہارا نام آیا تو اس نے بغاوت کر دی، کہنے لگی وہ تم نہیں ہو سکتے۔ اسے بہت سمجھایا گیا، لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا اور پہاڑوں میں نکل گئی۔ میں نے پوچھا، میرا نام کس سلسلے میں آیا تھا؟ بولی، جب وقت آئے گا تو ساری باتوں کا تم پر انکشاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا، کیا کلایا اتنی علم والی ہو گئی ہے کہ تم بھی اسے مجبور نہیں کر سکیں؟ صرف میں ہی نہیں قاسم، بہت سارے اور لوگ بھی، حتیٰ کہ اس کا اپنا باپ بھی۔ کلایا نے کچھ عارضی سہارے حاصل کر لیے ہیں جو بہت طاقتور ہیں، لیکن فنا ہو جانے والے ہیں۔ البتہ ہمیں جس کا آسرا ہے اس کو فنا نہیں ہے۔ جب وہ ہستی اپنا مقام حاصل کر لے گی تو کلایا کچھ بھی نہیں رہے گی۔ وہ ہستی، کون ہے وہ ہستی؟ جب تک وہ روحانیت کی دنیا سے مادیت کی دنیا میں نہیں آ جاتی، ہمارے ناپاک ہونٹوں پر اس کا نام نہیں آئے گا۔ فیجی میرے سوالوں کو ٹال کر چلی گئی۔ اگلا دن گلاڈا کی سیر و تفریح میں گزرا۔ میں نے فیجی کی ہدایت کے مطابق مرجینا کو سمندر کی سیر کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی۔ مرجینا جہاز پر پہنچی تو جہاز نے لنگر اٹھا دیے۔ میں حیران تھا، میں اگر مرجینا کی طرف ایک قدم بڑھاتا تھا تو وہ 2 قدم آگے بڑھتی تھی۔ میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ مادام فیجی انسانی دماغوں کو اپنے قابو میں کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ شام کو میں نیند کا بہانہ کر کے اپنے کیبن میں آ گیا۔ رات گئے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ مرجینا تھی۔ وہ بری طرح بہکی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے یا مادام فیجی نے اسے ہپناٹائز کر دیا ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن خود بھی متزلزل ہو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے کیبن میں نہیں تھا۔ یہ ایک سبزہ زار تھا۔ میں نے گھبرا کر فیجی کو، توراس، ڈیکا اور مرجینا کو آواز دی۔ کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر گیا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی بار میں اس ویرانے سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگا، آخر تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اچانک سامنے سے ایک دیو قامت شخص کو آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ اس نے ہاتھوں میں ایک بڑا سا پیالہ پکڑا ہوا تھا۔ پیالہ لا کر اس نے میرے سامنے رکھ دیا اور بولا، اس سے آپ کو نہانا ہے۔ میں نے پیالے کو دیکھا، اس میں سرخ تازہ خون بھرا ہوا تھا۔ دہشت سے میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی کمر میں اڑسا ہوا بڑا سا خنجر نکالا اور بولا، مجھے حکم ملا ہے میں آپ کو اس سے غسل کروا دوں۔ میں وحشت زدہ ہو کر بولا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ مادام فیجی کہاں ہے؟ وہ بولا، میں کسی فیجی کو نہیں جانتا، جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو، ورنہ… اس کے کڑے تیور دیکھ کر میں بے جان قدموں سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ حالات سے لڑ لڑ کے میں تھک گیا تھا، ہار گیا تھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا تو میں نے پیالہ لے کر اپنے سر پر انڈیل لیا۔ صدمے اور شکست کے احساس نے مجھ پر غنودگی سی طاری کر دی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں اپنے کیبن میں موجود تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔
سامنے ایک صوفے پر ڈیکا بیٹھا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چلایا، ڈیکا، کیا میں جہاز پر ہوں؟ ڈیکا بولا، مقدس قاسم، آپ جہاز پر ہی ہیں۔ تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ نہیں، وہ خواب نہیں تھا۔ ڈیکا کی بات سن کر میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس منظر نے میرے حواس معطل کر دیے۔ مرجینا کا جسم میرے قریب موجود تھا، لیکن اس کی گردن اس کے شانوں پر نہیں تھی۔ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو مرجینا ہے۔ ڈیکا پرسکون لہجے میں بولا، یہ آپ پر نثار ہونے والوں میں سے ایک ہے، اس کا یہی مصرف تھا۔ لیکن ڈیکا، اسے کس نے قتل کر دیا؟ وحشیانہ قتل۔ آپ نے ہی کیا ہے مقدس قاسم، آپ بھول گئے؟ افریقہ کے یہ لوگ مجھے پاگل کرنے پر تل گئے تھے۔